اب یہ کام صرف میرا کام نہیں رہا، اب یہ کام تمہارا کام بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ اپنا کام لے کے آئے، اور جب دنیا سے گئے وہ اپنا کام سمیٹ کے قبروں کے اندر چلے گئے۔ فرمایا ختم نبوت کے صدقے میں عالمی نبی میری امت بھی عالمی ہے۔ فرمایا خبردار میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارے پہ اپنی ذمہ داری ڈال کے چلا جاؤں گا۔ اور لوگوں خبردار، تم دکاندار بعد میں، تم فیکٹری والے بعد میں، تم ملازمت والے بعد میں، تم ذمہ دار بعد میں، اور لوگوں تم ملوں والے بعد میں، تم موٹر کار گاڑی والے، دکانوں مکانوں والے بعد میں، پہلے میرے کام والے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کس میں ہے کہ اس میں ہے؟ قرآن میں۔ اتنی تو اللہ کا شکر کرنا۔ معراج النبی کا مہینہ، مجھے ولادت کے بارے میں بھی حکم ہوا، اور جو قرآن پاک کی میں نے آیتیں پڑھی وہ اس کے زمرے میں بھی کچھ عرض کر کے جاؤں گا۔ معراج النبی کا مہینہ، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے، اللہ میرے سامنے، پروردگار عالم میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے محبوب میرا آج کچھ جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین کیا؟ کہ میں نے تجھے نبی بنایا، آج میں نے تجھے مہمان بلایا اور عرش عظیم پہ بٹھایا، میرے محبوبہ آج چاہتا ہے میں تجھے تیرا نبی نہ بناؤں بلکہ ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج سجا دوں۔ تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں مسکرانے لگ گیا، اعزاز ملا، رینک بڑا، عہدہ بڑا۔ میں نے کہا الہی مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرمایا محبوبہ پھر آج جانے سے پہلے پروردگار عالم تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا رہا ہے۔ میں نے مسکرا کے دکھایا، پروردگار عالم نے فرمایا میرا محبوب میرا کچھ اور بھی جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین وہ کیا؟ فرمایا اگر تجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، میرا جی چاہتا ہے جو تیرا کلمہ پڑھے گا اسے آخری امت کا تاج نہ پہنا دو۔ میں نے کہا الہی پہنا دے۔ عرش عظیم کے مالک نے اعلان کیا تجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے آخری نبی بنا دیا اور تیری امت کو آخری امت بنا دیا۔ حضور فرمانے لگے جب میں وہاں سے چلنے لگا تو پروردگار عالم نے بلا کے فرمایا اور میرا محبوبہ دنیا میں جو تیری ختم نبوت کا اقرار کرے گا میں اللہ کا اسے سلام کہہ دینا۔ الہ العالمین مجھے تو مکے والے، مجھے تو میرے اپنے، میرے تائے چاچے، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار مجھے تو نبی کوئی نہیں مانتے، مجھے خاتم النبیین کون مانگے نہ مانے گا۔ فرمایا محبوبہ زمین پہ اترنے کی دیر ہے، سب سے پہلے ٹاکرا، سب سے پہلے آپ کا سامنا سانوں والے صدیق اکبر سے ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کو جا کے کہہ دینا آج میرا چہرہ نہ دیکھ، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق حیران ہو کے دیکھے گا کملی والے یہ تاج کس نے پہنایا تو عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دنیا سے آسمانوں پر خدا کا پیغمبر بن کے گیا اور جب آسمانوں پہ زمین پہ آیا تو خدا کا خاص نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا۔ فرمایا او لوگوں اس عقیدے کو قبر کے اندر لے جانا، اس عقیدے کے لیے جان مال قربان کر دینا۔ او لوگوں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی سے کمپرومائز نہ کرنا، کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ او لوگوں کوئی بہکاوے میں نہ آ جانا، تمہارا تمہارے نبی کے ساتھ رشتہ تب مضبوط ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ ماں باپ سے، اولاد سے، خاندان سے، کل برادری سے، سارے برادری سے، رشتہ داروں سے جب تک تم میرے نبی سے زیادہ محبت نہیں کرو گے میں عرش والا آسمانوں سے تمہیں مسلمان کہنے کو تیار نہیں۔ ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کا ساتھ لے کے جانا۔
آپ 2 بجے سے یہاں بیٹھے ہو، رات کے 2 بج گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، آپ نے کتنی نیکیاں کی، کتنی مرتبہ سبحان اللہ کا، کتنی مرتبہ الحمدللہ کا، کتنی مرتبہ اللہ کا نام بلند کیا، کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، کتنی مرتبہ نعرہ تکبیر کا، کتنی مرتبہ نعرہ رسالت کا، کتنی مرتبہ آپ نے اسلام کے مجاہدوں کا نام لیا۔ اور میرے عزیزوں، یہ آپ نے نیکی کی، خدا کے واسطے آج میرے عزیزوں اس بستی کے اندر مولانا عبد الواسع صاحب کی دعوت پر آنے والوں، یہ نیکی صرف یہاں چھوڑ کے نہیں جانی، یہ نیکی کو ساتھ لے کے چلے جانا۔ نیکی ساتھ کیسے جائے گی میرے عزیزوں؟ یہاں سے نکلے، دعائیں کر کے نکلے، داڑھی کا ارادہ کر کے نکلے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کا ارادہ کر کے نکلے میرے عزیزوں، یہاں سے نکلے اس ارادے کے ساتھ 2 گھنٹے فجر کی نماز میں رہ گئے، چل جتنی دیر میں گھر پہنچیں گے فجر کی نماز اذان ہو جائے گی، نماز پڑھ کے سوئے، یہ نیکی تمہارے ساتھ چلی۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے نیکی ساتھ تھی، سائیکل پر بیٹھے نیکی ساتھ تھی، یہاں سے اس بستی سے باہر نکلے نیکی ساتھ تھی، کچے روڈ پر تم چلے نیکی ساتھ تھی، پکے روڈ پہ چلے نیکی ساتھ تھی۔ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے والے سے پیچھے والے نے کہہ دیا یار ذرا روکنا، مجھے تقاضا ہے، مجھے پیشاب لگا ہے، دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، وہیں بیٹھ کے نعرہ دار بند کھول دیا، دھوتی اٹھا دی اور وہیں بیٹھ کے پیشاب کیا۔ رب کعبہ کی قسم بغیر استنجے کے کھڑا ہو گیا، خود تو آگے چلا گیا، اپنی نیکی کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات میرے عزیزوں میں نے اس لیے آپ سے کہی، اکثر جلسوں میں مغرب کی نماز کے وقت دعا ہوتی ہے، اکثر جلسوں میں رات 2-2:30 بجے دعا ہوتی ہے، اکثر روڈوں پہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے جانا ہوتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو اپنے کپڑے نہیں بچا سکا وہ ختم نبوت کے تاج کو کیسے بچائے گا؟ سبحان اللہ۔ جو اپنے وجود کو پاک نہ کر سکا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ نیکی کون سی نیکی ہے؟ 12 گھنٹے آپ بیٹھ کے چلے گئے، آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کر کے استنجا نہ کیا۔ میرے عزیزوں، اگلی روڈ پر، اگلی منزل پر خدا نہ کرے تم صحیح سلامت اپنے بچوں میں جاؤ، اپنے بہن بھائیوں میں جاؤ، اپنے ماں باپ میں جاؤ، اپنے رشتہ داروں میں جاؤ، اپنی قوم قبیلے خاندان میں جاؤ، اگر اسی حالت کے اندر چلتے گئے، راستے کے اندر اسرائیل نے ہاتھ ملا لیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کلمے پہ موت آئے گی یا بے ایمانی کی حالت میں موت آئے گی؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر انسان کا وجود نہ پاک ہو، ملک الموت اللہ کا حکم لے تو آتا ہے پر لے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تم نہا دو کہ خوشبو والا تیل سر میں لگا لو، تم طرح طرح کے عطر لگا لو، کوئی حیدرآباد سے عطر لے کے آئے گا، کوئی پنجاب سے لے کے آئے گا، کوئی مدینے کے عطر لے کے آئے گا، کوئی مکے سے عود لے کے آئے گا، اور جیسے مرضی عطر لگا لو، جیسے مرضی شیمپو لگا لو، جیسے مرضی لوشن لگا لو، جیسی مرضی گریسمین لگا لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے او لوگوں، ان خوشبوؤں کے ساتھ نماز کے سجدے کی خوشبو لگا لو، ان خوشبوؤں کے ساتھ زبان پہ کلام اللہ کی تلاوت کی خوشبو لگا لو، اس خوشبو کے ساتھ ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر قرآن پاک کی خوشبو لگا لو، پیروں سے خدا کے گھر کی طرف چل کر پیروں سے میرے پیروں پہ خوشبو لگا لو، پیشانی ناک ہونٹوں پہ خوشبو لگا لو۔ ملک الموت آتا ہے مکان نہیں دیکھتا، ملک الموت آتا ہے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں دیکھتا، ملک الموت آتا ہے میرے عزیزوں، ملک الموت آتا ہے جیب میں پیسہ نہیں دیکھتا، اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں گھڑی نہیں دیکھتا، اسرائیل علیہ السلام کے یہ نہیں دیکھتا کتنے بچے کتنی بچیاں، اسرائیل علیہ السلام کے یہ نہیں دیکھتا اس کا باپ بوڑھا ہے اس کا باپ جوان ہے۔ رب کعبہ کی قسم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اسرائیل علیہ السلام کا انسان کے وجود کو سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کیا سونگ رہا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو سونگ رہا ہوں صدقے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کی پیشانی کو سونگ رہا ہوں نماز کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کی زبان کو سونگ رہا ہوں سچائی کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس کی زبان کو سونگ رہا ہوں حق بولنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، انگ انگ کو سون کے جاتا ہے۔ اگر نماز روزے سجدے کی خوشبو آتی ہے، اللہ اکبر، پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں تیرا نام مبارک ہو، میں تجھے لے کے جاؤں گا، بڑے ناز و نعم سے لے کے جاؤں گا، اس احترام سے لے کے جاؤں گا، جیسے بچے کے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا پکڑا دو،
بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اور کہتا ہے ادھر ادھر ہوں گا کہ پانی گلاس سے چھلک نہ پڑے، پانی گلاس سے نکل نہ پڑے۔ اسرائیل علیہ السلام پھر ایسے اٹھا کے ہاتھوں میں لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے بڑے آرام سے لے کے جاؤں گا، تو سو جا۔ جیسے ماں گودی میں سلا کر اوپر دوپٹہ اڑا کے لے کے جاتی ہے، ہر طرف کہتی ہے شور نہ کرنا، ہلتی نہیں، جھولتی نہیں، شور نہیں کرتی۔ فرمایا جیسے ماں بچے کو لے کے جاتی ہے ایسے مرنے کے بعد میں تجھے لے کے جاؤں گا، پہلے آسمان کے دروازے کے پاس جا کے میں جب دروازہ بجاؤں گا وہ کہے گا کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ واہ 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 واہ، کون سے گھر سے آیا، کون سے خاندان سے آیا، کس کو لے کے آیا؟ اتنا نیکوکار ہے، اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے۔ آسمان کے دروغے نے، آسمان والے دربان نے، میرے عزیزوں فرشتے نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کے خاندان کو نہیں دیکھا، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے جسم سے اعمال والی خوشبو نکلنے سے محسوس کر لیا یہ بد کردار نہیں آ رہا، اللہ کے دربار میں نیکوکار آ رہا۔ سبحان اللہ۔ ادھر موت کا دھکا لگا، ادھر سارے آسمان والے حیران ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے پوچھا فرشتوں حیران کیوں ہو؟ الہی آج کون ایک آدمی زمین سے آیا جس نے آ کے تیرے عرش کے نیچے سجدہ کر کے دکھایا اور اس کے سجدے کی خوشبو نے ساتوں آسمانوں کو معطر کر دیا ہے۔ او لوگوں اس موت سے پناہ مانگو، اس موت سے ڈرو۔ کون سی؟ اللہ اکبر، روڈ پہ پڑے ہو، چلنے والا راہگیر تمہیں ہاتھ نہ لگائے، گھر کے اندر آگے تمہارا بھائی تمہیں ہاتھ نہ لگائے، تمہاری بیوی تمہیں ہاتھ لگاتے ڈرے، تمہارا بچہ تمہارا چہرہ دیکھتے ڈرے، غسل کی باری آئے، تمہارا قریبی کوئی غسل دے لینا ہے، پانی کا برتن بھر کے تمہارے پہ پانی ڈال لینا ہے۔ ایسی موت نہ مرو کہ میرے عزیزوں تمہارے اترے ہوئے کپڑے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیں، ایسی موت نہ مرو جس چرپائی پر تمہارا انتقال ہو وہ چرپائی گھر سے باہر نکال دے، ایسی موت مرو، ایسی موت مرو جب جنازہ اٹھے تو دنیا کلمہ شہادت کا نعرہ لگائے، تیرے جنازے کے پیچھے پیچھے فرشتے جائیں، دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے جائیں اور لوگ کہیں کلمہ شہادت، فرشتے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیوں پریشان ہو رہے؟ ہم کون سا تجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہو رہے؟ کہ ہم اللہ کے سامنے عذاب دلوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے دولہا دلہن کے کمرے میں آ کے مسکراتا ہے وہ بندے ایسے مسکرا کے خدا کے پاس جانا تیرا کام ہے، جنت کی کنڈیلوں کے اندر تیری روح کو بٹھا دینا خدا کا کام ہے۔ 2 منٹ کی زندگی، 2 منٹ کی زندگی، آج 2 منٹ کی زندگی اس قرآن کے اصولوں کے مطابق گزارنے کو تیار کوئی نہیں۔ دعویٰ اتنا بڑا، ابھی سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، قدم بڑھاؤ فضل الرحمان ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ وہ تمہارے سے کیا کرنے کا رزق نکلواتا ہے، کیا تمہارے سے شکر ملوں میں کام کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہوں مسلمانوں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، اللہ اکبر، گفتگو میں، لب و لہجے میں، کاروبار میں، اپنی سرکار میں ایسے بن جاؤ جیسے محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کے گئے، قرآن والی زندگی کو اپنا لو۔ اللہ اکبر، پھر پاکستان کی حکومت تو کیا، امریکہ کی حکومت بھی تمہارے پیروں میں گر جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، ایک مرد کلندر ہے جو دن رات صبح و شام اللہ اکبر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا، انور شاہ مسعودی صاحب دامت و بیوزم سے سنا، حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے نوازے سے سنا، فرمایا مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اللہ اکبر یاسین زئی تشریف لے گئے کہ حضرت کے خاندان کا پیر خانہ ہے، اور جا کے فرمایا حضرت جی میرے خاندان والوں کے لیے دعا فرما دو۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ابا جان کے پیر صاحب ایک لگائے بیٹھے تھے، یہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے غلام صادق تو کیا دعا کروا رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تیرا 3 نسلوں تک تیرا خاندان ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے رہا۔ صدیوں بعد مائیں سے لال پیدا کرتی ہیں، لیکن ہائے
ہائے میری بدنصیبی، ہائے ری میری بدنصیبی، ہائے ری میری بدنصیبی۔ او لوگو، ہم نے گندم میں تعویذ لا کے رکھا، ہم نے کپاس کماد میں تعویذ باندھ دیا۔ او لوگو، ہم نے دکان میں، ہم نے سائیکل میں، ہم نے ٹریکٹر ٹرالی میں، ہم نے گدا گاڑی بیل گاڑی میں تعویذ لا کے رکھ دیا۔ ہائے نظر نہ لگ جائے، کاش اپنی بیوی کی گود کے لیے تعویذ لے کے آتے۔ ہائے میری بیوی کی گود کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ اکبر، اس گود سے تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آیا، اس گود سے تو مولانا یوسف بنوری آیا، اس گود سے تو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواسی رحمت اللہ لے آئے، اس گود سے تو حضرت حالِ جیوالے رحمت اللہ لے آئے، اس گود سے تو تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ لے آئے۔ کون امروٹھی؟ جاؤ جاؤ امروڑ شریف کے اندر چلے جاؤ۔ جب انگریز بلڈوزر لے کر مسجد گرانے کے لیے آیا، فرمایا خبردار، تیرے پاس اصل کی طاقت ہے، میرے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا تیرے ایمان کی طاقت کیا کرے گی؟ فرمایا مدرسے کی بوریوں میں سے ایک پیاز اٹھا کے لاؤ، ایک گنا اٹھا کے لاؤ، پیاز اٹھا کے لائے۔ حضرت جی نے چھری سے لے کر چھری سے اوپر پیاز کی ڈنڈی کاٹ دی۔ فرمایا جاؤ جا کے بوری کے اندر پیاز دیکھو، جتنے پیاز پڑے تھے سب کے اوپر کی ڈنڈیاں کٹی ہوئی تھی۔ فرمایا اگر اللہ والا یہ کر سکتا ہے، اگر پیاز کی ڈنڈیاں کاٹ سکتا ہے، تمہاری گردنیں بھی کاٹ سکتا ہے۔ اور لوگوں تم کل کے تابع ہو گئے، تم نے کل کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، تم نے گیند بلے والوں کو آئیڈیل بنایا، تم نے ہاکی والوں کو آئیڈیل بنایا، تم نے فٹ بال والوں کو آئیڈیل بنایا، وہ لوگوں تم نے بیڈمنٹن والوں کو آئیڈیل بنایا، وہ لوگوں گلی گلی ناچنے والوں کو تم نے آئیڈیل بنایا۔ کاش تیرا آئیڈیل سلطان محمود غزنوی ہوتا، کاش تیرا آئیڈیل نور الدین زنگی ہوتا، کاش تیرا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہوتا، کاش تیرا آئیڈیل محمد بالقاسم ہوتا۔ مسلمانوں آج تم ایمان والے، آج تم مجاہد ہو، آج تم تقوی والے ہو، آج تمہاری عورتوں کے سروں پہ دوپٹہ برقع ہے، آج تمہارے چہرے پہ سنت رسول ہے، آج تمہارے سر پہ ٹوپی پگڑی ہے، آج تمہارے پاس اسلام ہے، آج تمہارے پاس مدارس دینیہ، آج تمہارے پاس قرآن کی بہار ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ 19 سال کے قریب جلال کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ جب راجہ دہر نے ہندوستان کے اندر ایک عورت کی عزت کو پامال کیا تھا، یہ عورت ہندوستان میں روئی، اللہ اکبر، آواز میرے عزیزوں کہاں گئی؟ باب الاسلام کو فتح کرتا ہوا، باب الاسلام کو میرے عزیزوں سندھ کی دھرتی کو باب الاسلام بناتا ہوا راجہ دہر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج دنیا اس کا نام لے کے ترانہ گاتی ہے، اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، اس گنگا پار سے طاہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ اور لوگوں عافیہ صدیقی اللہ اکبر 18 سال ہو گئے امریکہ کی جیلوں میں قید ہے۔ پچھلے دنوں اس کی بہن کے پاس عافیہ صدیقی کا فون آیا، کہنے لگی 19 سال کی جیل کی پرواہ کوئی نہیں، 19 سال کی مار کی پرواہ کوئی نہیں، روزانہ کپڑے اترا کرتے تھے کہ اللہ سے موت مانگا کرتی تھی، اللہ اکبر، میری عزت کی دھجیاں اڑتی تھی کہ اللہ سے موت مانگا کرتی تھی، میرے کمرے کے اندر 10 زندے آ کر ایک وقت میں میرے سے ذاتی کر کے جاتے، میں اللہ سے موت مانگا کرتی۔ اس دن میں نے موت مانگنی چھوڑ دی جب ایک رات میں لٹ پٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، بال میرے بکھرے پڑے تھے، سر پہ میرا دوپٹہ نہیں تھا، میں دیوار کی دیکھ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی، میں نے آنکھیں بند کی، سامنے سرکار مدینہ روح بن وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور آئے اور کسی کی نڈڑی کے سر پہ تایا ہاتھ رکھے گا، کسی کے سر پہ باپ ہاتھ رکھے گا، وافیہ تیرے سر پہ کملی والا ہاتھ رکھ کے چلا گیا، فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، قریب گرانے والے اللہ تجھے رہائی عطا فرمائے گا۔ اور مدینے والا تو دلا سے دے کے چلا گیا، پاکستان والوں تم خاموش کیوں ہو؟ سبحان اللہ۔ 1978 کے اندر 47 کے بعد 1978 کے اندر قاری حدیث صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ پانی پت کے اندر انڈیا کے دورے پہ گئے، تقریر کرنے کے لیے گئے، فرمانے لگے میں جا رہا تھا، لوگوں کا ہجوم ساتھ تھا، قاری حدیث زندہ باد، پنجاب سے پاکستان کا مولوی آیا ہوا، ایک عورت بالٹی کے اندر ڈبہ ڈال کر اپنے گھر کا ریڑا باہر کر ٹھلا دھو رہی تھی، جب سنا پنجاب سے مولوی آیا، کہنے کی سن پنجاب کے مولوی، سن پاکستان کے مولوی، اللہ اکبر ادھر ہی، کہنے کی کیا لینے آیا ہے؟ کہ قرآن سنانے آیا، کہ کیا لینے آیا ہے؟ نبی کا دین پھیلانے آیا، کہ
علی شرم کر بے غیرت، تجھے ہمارے ہندوستان میں آنے کی کس نے اجازت دی؟ کیا ہوا بی بی؟ میں نے تیرا کوئی قرض دینا ہے، میں نے تیرے سے کچھ لینا دینا؟ کہنے کی تجھے شرم نہیں آتی؟ جب ہماری عزتیں لٹ رہی تھی، ہمارے باپ ہماری انگلیاں چھوڑ کے سرحد پار کر رہے تھے، انگریزوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، کراڑوں نے جب ہمیں مار مار کے اپنے باپ بہن بھائی سے علیحدہ کر دیا، ہم نے سرحد پار کھڑے ہو کے چیخو پکار کے امی ابو کا تم نے منہ ہماری طرف کر کے کہا تھا فکر نہ کرو 4 دن کی بات ہے، ہم تمہیں لینے آئیں گے، عزت کے ساتھ چھڑا کے لے جائیں گے۔ آج 31 سال ہو گئے سکھوں کے بستر پہ بچے پیدا کرتے کرتے، آج 31 سال ہو گئے ہندوؤں کے بچے پیدا کرتے۔ روزانہ جب سورج نکلتا ہے پاکستان کے منہ کی پاکستان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، سرحد کی طرف ہم منہ کر کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتی ہیں، یا اللہ وعدہ کرنے والے بھائی کب آئیں گے، ہمارا باپ کب آئے گا؟ اور لوگوں ہم ہندوؤں کے بچے پیدا کرتے کرتے سید زادیاں بوڑھی ہو گئی، لیکن تجھے پپتی کیوں لگی ہے، تجھے گیموں پہ لگی ہے، تجھے نیٹ پیکج کرنے پہ ساری رات لگی ہے۔ اے ظالم تجھے تو چاہیے تھا رات ہوتی اللہ اکبر، رات کا اندھیرا ہوتا، وضو کر کے مصلی پر آتا، آنکھیں تیری بند ہوتی، خدا کا قرآن ہوتا، تیری زبان ہوتی، سجدہ تیرا ہوتا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے تو سناتا، تیرے رونے پر خدا مسکراتا۔ ہائے میری بدنصیبی، میرے گھر سے مصلی چوری ہو گیا، میری گھر سے قرآن کی تلاوت چوری ہو گئی، اور لوگوں میری بیٹیوں کا دوپٹہ چوری ہو گیا، میری بچیوں کا برقع چوری ہو گیا، اور لوگوں ہم بد کردار بن گئے۔ ہمارے اخلاق کون چوری کر کے لے گیا؟ ہماری زبان کی سچائی کون چوری کر کے لے گیا؟ ہمارے ہاتھوں کا پورا تولنا کون چوری کر کے لے گیا؟ ہماری جانکاری کون چوری کر کے لے گیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اور لوگوں تم تو ان کی اولادیں ہو جن کی بات سلوک بھی سنا کرتے تھے، جن کے کردار کو دیکھ کے لوگ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ تیرے میرے ماموں کی وفات کا مہینہ خال المسلمین ہے۔ کون ہے؟ کاتب وہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ابھی نعرہ لگے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ابھی نعرہ لگے گا لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی بھائی نے نعرہ لگایا غلامی رسول میں، تم نے کیا کہا؟ کوئی ہاتھ نیچے ہوا نہیں، سب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کس چیز کے غلام ہو؟ فجر کی اذان کے بعد تیرے میرے گھر میں نہیں آتی، غلامی کہاں ہے؟ فروٹ والی ریڑھی کے اوپر چلے جاؤ، سونے سونے فروٹ لگائے ہوئے ہیں، اور لوگوں تمہیں کبھی سونا بغیر داغی فروٹ نصیب ہوا؟ نیچے رڑا ہوا مال دیتے ہیں، اللہ اکبر، دو یہاں سے ڈال دیے اوپر سے ڈال دیے۔ اور لوگوں جو 5 روپے کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ گیا، وہ آمنہ کے لال کے بیٹے کی ختم نبوت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ آمنہ کے بچے کے ختم نبوت کا تحفظ کیسے کرے گا؟ وہ عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ دنیا کو کیسے منوائے گا؟ او لوگوں امیر معاویہ آل البیت کے گھر کا دشمن نہیں بلکہ وفادار ہے۔ اور غلامی میں بتاتا ہوں، ادھر امیر معاویہ بیٹھے، ادھر سرکار بیٹھے، امیر معاویہ اس دیر سے داخل ہوئے، السلام علیکم، جوتے یہاں اتار کے لگا کے بیٹھ گئے۔ نجران کا عیسائی آیا، شہزادہ عیسائی تھا، اور آ کے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، کہنے لگا میں اپنے علاقے کا تحفہ لے کے ہدیہ لے کے آیا۔ آپ نے بولا معاویہ جی، ورنہ اس کے ساتھ چلے جاؤ اور جو تحفے دیتا ہے لے آؤ۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میرے جوتے یہاں پڑے جو انہوں نے فرمایا جا، فرمایا میں نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ جوتے ہی پہنے کے ادھر آ جاؤ، یہ غلامی